وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء و صفات اور اس کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق آج جو درس ہوگا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم اور ایک اہم صفت اس کی صفت کلام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کے مطابق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے اور قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، تو قرآن اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بے شمار صفات ہیں ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کا قرآن، یعنی قرآن اللہ کی صفت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے، یعنی جو الفاظ آتے ہیں یتکلم، یتحدث، یقول، ان سب کا یعنی معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے، اس میں آواز بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے، اس میں آواز بھی ہے اور اس میں حروف کا مجموعہ بھی ہے۔ تو یہ سب جو ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سادگی کے ساتھ جو ایمان تھا صحابہ کا رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں، خیر القرون کے، پھر بعد کے اور آج تک، اور جو منحرف ہوئے اس باب میں، تو ان کی انحراف کی نوعیت کیا ہے، کیسے بگاڑ آیا، اس کو بھی میں انشاءاللہ آنے والے درس میں رکھوں گا باذن اللہ تعالی۔ آج کے درس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ النساء، کافی بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک انبیاء علیہ السلام کے نام بنام ذکر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بے شمار انبیاء ہیں ان میں سے کچھ انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کچھ انبیاء کے ہم نے آپ کو قصے بیان ہی نہیں کیے، کون ہیں آپ کو بھی نہیں معلوم، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو اللہ نے کلام کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک لفظ بیان کرتا ہوں، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آنے والے درس میں رکھیں گے، آنے والے ہفتہ انشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفت ہے کلام، صفت کلام، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے بھی ہے۔ صفات ذاتیہ میں سے کیا مطلب، یعنی ازل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے، آغاز ہی سے۔ اور صفات فعلیہ میں ہم ایک بنیادی بات آپ کے سامنے ہمیشہ سے رکھتے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات فعلیہ میں سے بھی ہے، جب چاہتا ہے اللہ کلام کرتا ہے۔ یہ ایک باریک فرق معلوم کر کے رکھ لیں، میں آنے والے درس میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس باب میں کیسے مطلب انحراف آیا کچھ حضرات میں، اس کو ہم آنے والے درس میں رکھیں گے انشاءاللہ۔
فی الحال یہ معلوم کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، ایک حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں اپنی الصحیح کی کتاب القدر میں لے کر آئے ہیں، دونوں بھی، یہ بھی کتاب القدر میں، وہ بھی کتاب القدر میں۔ ایک یمن کے عظیم عالم دین ہیں طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ، میں نے اس سے پہلے بھی ان کے سلسلے میں اہمیت بتلانے کے لیے کہا تھا، یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، انشاءاللہ کبھی روشنی ڈالوں گا ان کی زندگی پر باذن اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک حدیث سنائی۔ وہ حدیث کیا ہے کہ وہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج آدم و موسیٰ، کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان ایک مسئلے کو لے کر مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان۔ وہ مباحثہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا آدم انت ابونا خیبتنا فاخرجتنا من الجنہ، کہ اے آدم آپ ہمارے والد محترم ہیں، آپ ہمارے ابو ہیں، لیکن خیبتنا، ہم کو محروم آپ نے ہی کیا، آپ ہی کے عمل کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے، خوابہ سے، خیبتنا، اور ہوا کیا؟ وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہم اتنے محروم ہوئے کہ ہم جنت سے بھی نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام والد ہیں، ابو البشر ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، اس کے باوجود بھی اسلوب اتنا نرالا، اتنا عمدہ اور اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ، کہ اے موسیٰ تم کون ہو؟ تم وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معنی میں آپ کے لیے پسند فرمایا کہ آپ سے کلام کیا، رب العالمین نے آپ کو شرف بخشا، اللہ نے آپ سے کلام کر کے، اور اللہ نے آپ کو تورات دی اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے۔ اہل السنہ والجماعہ کے علماء کا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو اہل السنہ والجماعہ کی زندگی میں ایک بڑا حصہ ردود میں ہوتا ہے، کسی پہ رد کرنے میں۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ طریقہ کار ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں کہ جب کسی عظیم اہل السنہ کے عالم دین پر رد کرتے ہیں کسی مسئلے میں، کسی مسئلے کو لے کر کے، تو سب سے پہلے ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے اعلیٰ خدمات بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان کی خدمات بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، یا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہاں آپ سے چوک ہوئی۔ اس طرح سے بہت ممکن ہے آپ نے آدم علیہ السلام سے، ان اہل علم نے یہ اخذ کیا ہو کہ آدم علیہ السلام نے فوراً ہی جواب نہیں دیا، کہا کہ یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ۔ یہ کہنے کے بعد اتنی عظیم الشان تمہید باندھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اصل بات پہ آئے اور کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی بات میں ملامت کرتے ہو کہ اتلومنی فی امر قدر اللہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، کہ آپ ایک ایسی بات کو لے کے مجھ پر ملامت کرتے ہو جو اللہ رب العالمین نے میری تخلیق سے قبل 40 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ رکھا تھا۔ یہ ایک باریک فرق ہے، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اس بات کو جلدی سے، کہ تقدیر سے استدلال کرنا، تقدیر کو حجت بنانا کتنا جائز ہے اور کتنا درست نہیں ہے، کتنا درست ہے، کتنا درست نہیں ہے۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے، میں نے کافی مرتبہ اس موضوع سے متعلق گفتگو کیا ہے میں نے الحمدللہ، لیکن شاید کبھی ریکارڈ نہیں ہوئی وہ چیز۔ اب میں جاؤں گا تو میں موضوع سے بالکل ہٹ جاؤں گا، اس لیے اس کو رہنے دیں، انشاءاللہ میں کبھی آپ کو بتلاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ، بہت جلد باذن اللہ۔ تو یہاں پر بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے جو تقدیر سے جو حجت قائم کی، وہ کہنا یہ چاہتے تھے جو چیز مقدر تھی ہو گئی، میں نے توبہ بھی کر لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، اب یہی معاملہ ہے، اب اس کو لے کر کے اب کیا الجھنا ہے، کیا بات کرنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام کا غلبہ رہا گفتگو میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سید المرسلین ہیں، آپ افضل الرسل ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تجزیہ کی بھی قوت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں پر محاکمہ کرتے ہوئے کہا فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ ثلاثاً، حدیث میں 2 مرتبہ مذکور ہے لیکن ثلاثاً کا عدد موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے بطور دلیل کے ان پر حجت قائم کر دیا، اور یہ غالب رہے اپنی گفتگو میں۔ اس حدیث مبارکہ سے مجھے کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامی، اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے، یہ خصوصی بات ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمائے، یہ صحیحین کی حدیث ہے اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ یعنی کلام یعنی یکتب، کلام مکتوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو لکھا بھی جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں آواز بھی ہے، اس میں صوت، آواز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلام کرتا ہے، اب اس سلسلے میں دیکھیے اس میں آواز کی جب بات آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں بہت ہی مفصل ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے اہلیہ کے ساتھ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو طور نامی پہاڑ کے قریب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اپنی تجلی فرمائی، اور وہ واقعہ ہے ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رات کا وقت تھا اور آگ لینے کے لیے آپ آگے بڑھے، راستے کی تعین نہیں ہو رہی تھی، آپ آگ لینے کے لیے آگے گئے، اور جو ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز دی، ان کو پکارا، ان کو نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ، یعنی ایک بابرکت جگہ، وہاں ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کے دائیں جانب سے وہ ان کو آواز آئی موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یا اے موسیٰ میں ہی رب العالمین ہوں۔ تو اللہ نے آواز دی، اللہ نے کلام کیا، اور اس میں آواز، اس میں صوت، یہ اصل چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ بھی آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 1 سے زائد مقام پر لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث آپ کتاب التفسیر میں دیکھیں، کتاب سورۃ الحج کی تفسیر میں آغاز ہی میں مفصل ہے، لیکن میں جہاں سے سنا رہا ہوں وہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید سے، جہاں اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر کر کے بیان فرمائے ہیں۔ کتاب القدر میں بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو ایک تابعی ہیں جو اوساط تابعین میں شمار ہوتے ہیں، ذکوان ابو صالح السمان رحمہ اللہ، بڑے جلیل القدر عالم دین، وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کہا کہ یا آدم، آدم علیہ السلام نے کہا لبیک و سعدیک، ایسے کہا آدم علیہ السلام نے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور ان کو ندا لگائی اور ان کو آواز دی، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ فینادا بصوت، کہ ان کو ایک آواز دی جائے گی، حالانکہ ندا میں آواز کا معاملہ آ ہی جاتا ہے، لیکن ندا میں جب آواز کی بات آتی ہے اس میں بالخصوص تکلم کی بات آنا کوئی ضروری نہیں، ایک آدمی یوں بھی آواز دے سکتا ہے بغیر کلام کے۔ فَيُنَادَى بِصَوْتٍ کہ ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ اے آدم تمہاری نسل میں سے ایک جماعت کو جہنم کے لیے نکال دو۔ یہ حدیث مفصل طور پر آپ کتاب الحج کی تفسیر میں دیکھیں، صحیح بخاری ہی کی، بالکل دل دہلا دینے والی حدیث ہے۔ لیکن میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام میں آواز ہے، اور آواز سنی جا سکتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جیسے کہ میں نے کہا کہ لکھا جا سکتا ہے، اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا، بالکل آخری آیت سے پہلے کی آیت کریمہ ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، اس کو اگر لکھا جائے تو اور سمندر کے پانی کو سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کے اوصاف، اس کے کلام وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام لکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھیے قرآن مجید اللہ کی صفت ہے۔ یہ جو مصحف ہے اس میں اوراق، اس کے آگے پیچھے کا غلاف، اس میں کی سیاہی، پرنٹ، وہ مخلوق ہے، لیکن قرآن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ آپ دیکھو ایک حدیث، غور کیجئے آپ، یہ حدیث بہت مفصل ہے، واقعۃ الافک سے واقف ہوں گے آپ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو اتہام لگا تھا، جس سے اللہ رب العالمین نے بری کیا ان کو، اس واقعے سے متعلق جو حدیث آتی ہے، بہت طویل حدیث، امام ابو بسطام شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ احادیث طوال یاد کرنے میں بہت معروف، احادیث طوال۔ ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو الگ سے اکٹھا کیا جو احادیث طوال ہیں، ان کو الگ سے اکٹھا کیا انہوں نے۔ تو یہ حدیث انہی میں سے بہت طویل حدیث۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلب مختصر کر کے بھی بیان فرمائے ہیں۔ اب دیکھو یہ حدیث مبارکہ کتاب التفسیر میں بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے یہ حدیث مبارکہ۔ یہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں ہے، صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر ہے لیکن میں کتاب التوحید سے پیش کر رہا ہوں، اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ سے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے 4 بڑے اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، ایک عروہ بن زبیر، ایک سعید بن المسیب، ایک عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، ایک علقمہ بن وقاص، چاروں جہابذہ ماشاءاللہ بڑے علماء، ان سب سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سب چاروں ان کے اساتذہ ام المومنین عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعے کو بہت مفصل بیان کیا ہے، لیکن کتاب التوحید میں جو یہ حدیث آئی ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر کر کے بیان کیا ہے اس حدیث کو، یعنی مان لیجئے کہ 3-4 صفحے کے حدیث کو 3-4 سطر میں بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، بس موضوع کو سمجھانے کے لیے۔ اس میں کیا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب ان پر آیات نازل ہوئی نا 10 ان کی برات میں، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں واللہ ما كنت اظن ان اللہ ينزل فی براءتی وحیا یتلا، کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا گمان ہی نہیں تھا، یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری براءت میں وحی نازل کرے گا جو کہ تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا معلوم، وہ قابل غور الفاظ ہیں، کہا کہ لشأنی فی نفسی، میری زندگی اگر میں اپنے نفس میں ٹٹول کے دیکھوں میں، تو کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر یتلا، میری اپنی زندگی کو اگر میں دیکھوں، میری نظروں میں کیا ہوں، میں ام المؤمنین عائشہ کا تواضع ہے رضی اللہ عنہا، وہ کہتے ہیں کہ میری نظروں میں تو میں یہی سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ میں کہاں سے اس قابل ہو سکتی ہوں کہ اللہ میرے بارے میں گفتگو کرے گا، اللہ میرے بارے میں کلام کرے گا، اور اللہ میرے بارے میں ایک ایسا کلام کرے گا بِأَمْرٍ یُتْلَى، جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، سنا جائے گا، کلام مسموع۔ اللہ کا کلام وہ ہے کہ اگر اللہ کے کلام کو پڑھا جائے گا تو کوئی سن بھی سکتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا تفصیلی عقیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو 9 ہجری کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجا، سربراہ بنا کر کے۔ ان کے ماتحتی میں کئی صحابہ تھے،
ان کی ماتحتی میں ابو ہریرہ تھے، بلال بھی تھے، جن کے نام آتے ہیں رضی اللہ عنہما، اور بھی صحابہ تھے۔ پھر ان کے پیچھے علی بن ابی طالب کو بھی بھیجا اللہ کے رسول نے رضی اللہ عنہ۔ اس وقت میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد، یہ سب صحیح بخاری کی احادیث ہیں، وہ میرے موضوع میں داخل نہیں ہیں، سب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایسے ہی، کہ آپ علیہ السلام نے یہ اعلان اور یہ ندا لگانے کے لیے کہا کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک نہیں رہے گا اس پورے مطلب جزیرت پورے حدود حرم کے اندر۔ ایک چیز، دوسری چیز، بلکہ جزیرت العرب کی اگر بات کریں، دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے کوئی عریان ہو کر کے حج نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا، یہ تو ہلکا مسئلہ ہے، لیکن مشرک نہیں رہے گا یہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، کیونکہ کپڑے پہن کر کے مشرک رہ سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، لیکن مشرک ہی نہیں رہے گا۔ 4 مہینے کی مدت دی گئی، سورۃ توبہ کا آغاز پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہ سب میرے موضوع میں داخل نہیں ہے، بس اصل موضوع کو سمجھانے کے لیے ضمناً یہ باتیں آ رہی ہیں کہ 4 ماہ کی مدت ان کو دی گئی کہ اس کے اندر اندر چلے جانا چاہیے، یا تو اسلام قبول کر لیں یا چلے جائیں، رہتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے مطلب جہاں بھی ان کو دیکھو ان کو جو ہے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ 4 مہینے کی مدت ہو جانے کے باوجود بھی اگر کوئی کافر کسی مسلمان سے پناہ لیتا ہے کہ مجھے پناہ دو، تو اللہ نے کہا کہ پھر بھی اس کو پناہ دو، اس کے ساتھ غداری نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ پناہ لیا ہے نا 4 مہینے کی مدت کے بعد بھی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی 4 مہینے کی مدت کے بعد بھی اگر کوئی کافر کسی مسلمان سے پناہ لیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ پناہ دو، سبحان اللہ، تاکہ وہ بچ جائے جہنم سے، یہ مقصود، پناہ دو اس کو۔ اور پناہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دواؤں میں ڈال کے زبردستی قرآن سناؤ اس کو، نہیں، تمہاری تلاوت کرتے رہو، تمہارا جو اپنا عام انداز ہے روزانہ کا، بہت ممکن ہے اس اعتبار سے وہ سن لے حتی یسمع کلام اللہ، اور اللہ کا کلام سن کر کے متاثر ہو جائے اور اسلام قبول کر لے۔ ہاں پھر بھی نہیں قبول کرتا ہے تو ثم ابلغہ مأمنہ، اس کے لیے سب سے زیادہ امن کی جگہ جو ہو سکتی ہے وہاں تک جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ نادان لوگ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، نجات کس میں ہے، نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو۔ یہاں پر دیکھیں حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، کلام مسموع، اللہ کا کلام سنا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کلام کرے گا تو سامنے والا سن سکتا ہے۔ آپ دیکھو ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب کلام الرب مع اہل الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اہل جنت سے گفتگو کرنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الجنت وصفت نعیمہا میں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں جو کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، عطا بن یسار، نام سنا ہوگا آپ نے، عطا بن یسار میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، بہت بڑے عالم دین، کبار تابعین میں سے ہیں۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہے گا کہ یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، اے اہل جنت، تو جنتی لوگ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، ایسے کہیں گے اہل جنت کہ اے اللہ کیا کہنا ہے، کہ ہم حاضر ہیں، لبیک، اور جو ہے ہر طرح کا خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہے گا کہ حل رضیتم، جو چیزیں ہم نے آپ کو جنت میں دی ہیں آپ راضی ہیں اس سے؟ اہل جنت کہیں گے کہ وما لنا لا نرضى یا رب، اے اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ، اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، تیرے مخلوقات میں سے تو نے کسی کو کچھ نہیں دیا، ایسی چیزیں نہیں دی جو ہم کو دی ہیں، جنت میں ہم کو رکھا ہے، اور کیا نہیں ہے اس میں، اب یہاں راضی نہیں ہونے والی بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہے گا کہ الا اعطیکم افضل من ذلک، اس سے بھی افضل کو ایک چیز ہے وہ دوں میں آپ کو، وہ نہ دے دوں آپ کو؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ جو ہے ای شیء افضل من ذلک، اس سے بھی افضل کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ کیا نہیں ہے جنت میں؟ کون آخری کا حصہ پیش کریں گے اس حدیث کے بارے میں؟ کیا کہے گا رب العالمین ان سے؟
یا اللہ یا اللہ، اللہ ہم کو رضامندی عطا فرمائے. بارک اللہ فیک یا اخی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا. آج کے بعد سے میں میری خوشنودی تمہارے لیے حلال، میری رضا. آج کے بعد سے غصے والی بات کبھی نہیں تمہارے اوپر، کبھی نہیں. سبحان اللہ العظیم. اس حدیث مبارکہ میں جو بات مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا، باب کلام الرب مع اہل الجنہ. اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے اور جنتی سن رہے ہیں، پھر جنتی کہہ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جواب میں بات کر رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام میں باقاعدہ حرف 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 والی بھی بات آتی ہے. ایک حرف، دو حرف، تین حرف، چار حرف. بتاتے ہو گے آپ کو. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ کتاب صلاۃ المسافرین میں ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جبرائیل بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہانی نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. واللہ میں آپ حضرات سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات اصحاب علم ہیں. جو لوگ ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں لگے کہ کیا قصہ سنا رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل بھی ہیں علیہ السلام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سمع نقیضا من فوقہ. نقیض کے معنی بتلاتے ہیں امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ دروازہ کھلنے کی آواز کو کہتے ہیں. جب دروازہ کھلے گا تو اچانک ہم دیکھیں گے نا، دروازہ کھلنے کی مخصوص آواز ہے. جہاں سے دروازہ ہے، جہاں دروازہ ہے کھلے گا تو سب دیکھیں گے وہاں پر. تو آپ علیہ السلام جو ہے مطلب سمع نقیضا من فوقہ، اوپر سے وہ آواز سنے جو دروازہ کھلنے کی آواز ہے. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. دیکھیے تو آپ علیہ السلام نے فرفع رأسہ الی السماء، آپ نے بھی اوپر دیکھا کیونکہ دروازہ کھلنے کی آواز ہے. یہ کیا دروازہ کھلنے کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. یہ جو دروازہ ہے کہا کہ ھذا باب السماء، یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ آج ہی کھلا ہے اور آج کے بعد پھر کبھی نہیں کھلے گا، آج ہی کھلا ہے یہ. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وَنَزَلَ الْمَلَكْ إِلَى الْأَرْضِ، اور ایک فرشتہ جو ہے وہاں سے اترا اور زمین کی طرف آیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لم ينزل قط الا اليوم، آج ہی نازل ہوئے، اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ کبھی نازل ہونا نہیں ہے دنیا میں، اس زمین پر. وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اسی فرشتے نے براہ راست رسول اللہ سے گفتگو کی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ابشر بنورین، دو نور کی خوشخبری دینے آیا ہوں میں. ایک کہا کہ ایک سورۃ الفاتحہ، ایک سورۃ البقرہ کی آخری کی دو آیتیں، یہ دو ہیں. کہا کہ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے، آپ ہی کو دیے گئے ہیں. آخر میں جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کہ لن تقرأہ بحرف الا اعطیتہ، لن تقرأہ بحرف، اس میں سے ایک حرف بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، مطلب ایک حرف بھی نہیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ اس میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا برابر کا پورا حق دیا جائے گا، پوری چیز دی جائے گی آپ کو. تو اس حدیث کو رکھ کر کے اہل السنہ نے کہا، اہل السنہ والجماعہ نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام نے صوت، حرف، یہ سب ہوتے ہیں، سب اللہ کی شان کے مطابق. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث مبارکہ حدیث عائشہ کی میں نے حوالہ دیا تھا نا، کتاب التوحید میں مختصر کر کے لائے ہیں. صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا. امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے وقت کبھی کبھار آیت کریمہ ہی داخل کر دیتے ہیں باب میں، کہ باب قول اللہ تعالی،
کتاب التفسیر میں آپ کو یہ چیز زیادہ ملے گی آپ کو، بلکہ پوری کتاب التفسیر میں. کتاب التفسیر کے علاوہ ضرورت پر کبھی آیات کریمہ لاتے ہیں. کتاب التوحید میں بھی بکثرت. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک آیت کریمہ ذکر فرمائی جو سورۃ السبا کی ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک حکم دیتا ہے، ایک بات کہتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اس بات کا جب اس حکم کو جب سناتے ہیں دیگر فرشتوں میں، سب اس آواز کو سن کر کے، اس بات کو سن کر کے بے ہوش پڑ جاتے ہیں. جب ان کے دلوں سے، جب ان کے اندر سے، دل کی بات ہم نہیں کہہ سکتے، وہ ثابت نہیں ہے، جب ان میں سے ڈر دور ہو جاتا ہے، تو وہ فرشتے دیگر فرشتوں سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. ماذا قال ربکم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد کیا لکھا ہے معلوم؟ کہا کہ ماذا قال ربکم، فرشتے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. ماذا خلق ربکم، ایسا ولم یقل ماذا خلق ربکم، تمہارے رب نے کیا پیدا کیا، ایسا نہیں کہیں گے. کیا پیدا کیا تمہارے رب نے، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ وہ فرشتے کیا پوچھیں گے ماذا قال ربکم. تو اللہ کا کلام چاہے قرآن ہو چاہے کوئی بھی کلام ہو وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کیونکہ ماذا قال ربکم سوال ہے، ماذا خلق ربکم ایسا سوال نہیں کیا انہوں نے. ایسے لکھا امام بخاری نے وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ. تو میں نے آج کے اس درس میں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کلام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ازل سے کلام کرتا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے وہ بھی کلام کرتا ہے. کیونکہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کلام کرتا ہے اصل ہی کے اعتبار سے، اصلاً کلام نہیں کرتا. یہ معطلہ نے کہا، جہمیہ نے کہا، اور معتزلہ نے بھی بات کہی ہے کہ اصلاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کی نفی کر دی. لیکن اشاعرہ جو ہندوستان بھر کے اشاعرہ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، قدیم بھی جدید بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ معتزلہ پہ رد کرتے ہیں. کیا رد کرتے ہیں؟ کہ جب معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی صفت کلام ہے اللہ کی، جو معتزلہ رد کرتے ہیں نا ان پر اشاعرہ رد کرتے ہیں کہ کیسے تم اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو نہیں مانتے. لیکن یہ آ کے کیا غلطی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کلام ازل سے ہے، لیکن قدیم صفت ہے، وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے، ایسا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک قدیم صفت ہے بس اللہ کی صفت کلام، لیکن وہ صفات فعلیہ میں شمار نہیں کرتے. جبکہ اس حدیث میں ان پر رد ہے کہ اللہ نے اس وقت کلام کیا، ماذا قال ربکم، اس وقت جو اللہ نے کلام کیا. وہ بات واضح ہو گیا آپ کو جی. تو یہ ایک اہم بات ہے، انشاءاللہ مفصل طور پر اہل علم کے اقوال کی روشنی میں آنے والے درس میں اس کا بقیہ حصہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعارف حاصل کرنے، ہمارے اپنے رب کو جاننے، ہمارے معبود برحق کی یعنی معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اس سلسلے میں باطل نظریات، شکوک، شبہات سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اتنی قوت عطا فرمائے کہ جن کو یہ شبہات ہیں ہم ان کا ازالہ کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.